لیکن یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ لانگ مارچ کے باقاعدہ دباؤ رکھا ہوا ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، پولیٹیکل دباؤ ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں جا کر، اور اپنی پارٹی کو انٹیکٹ بھی عمران خان نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی پتہ نہیں کیا شکل ہوگی، وہ کس صورت میں ہوگا، تو کیا پی ٹی آئی میں بھی کلیئرٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ابھی تک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا، ان کو بالکل بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ لانگ مارچ سے عمران خان کا مطلب دیکھیں ہے کیا۔ دیکھیے، اصل میں جو لانگ مارچ کی اصطلاح تھی 1930 کی دہائی میں، یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو تھے، ماؤ زیڈونگ کی جی فورس تھی، ریڈ آرمی، یہ اس کا ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک وڈرال تھا۔ جب نیشنلسٹ نے ان کو سراؤنڈ کر لیا، اور نیشنلسٹ کے پاس ایئر فورس تھی اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے ساؤتھ میں اور ایسٹ آف چائنا میں، تو انہوں نے ایک وڈرا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف، اور اس وڈرال میں کمیونسٹ آرمی بہت حد تک ماری گئی تھی۔ لیکن اس کو سکسیس اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو فائٹنگ کور تھا، یا اپنا بیسک جو ایک فائٹنگ ایلیمنٹ تھا، ایک کور تھی، اپنی آئیڈینٹی تھی، اس کو انہوں نے بچا لیا۔ پاکستان میں لانگ مارچ کا مطلب ہے کہ آپ مارچ کر کے کہیں فتح کرنے کے لیے جائیں گے، تو اسی لیے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ لانگ مارچ کا مطلب ہے کہ عمران خان ایک فوج کے طور پر کئی لاکھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں ہے، دیکھیں، اگر وہ اسلام آباد کی قریب بہت بڑا کراؤڈ لے آتے ہیں، اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں مری کی طرف سے، اس کے خیبر پختونخوا کی طرف سے، یا اسلام آباد کے داخلوں کی طرف، تو بھی وہ بہت بڑا تعداد کھڑا کر سکتے ہیں۔ وہ اگر رواد کے اوپر 2-3 لاکھ لوگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی خیر اس کی بڑی ویلیو۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں، پاکستان کے لوگوں کو، دنیا کو، میڈیا کو، کہ میں ایک پاپولر ہوں، پبلک موبلائزیشن میسج میں کر سکتا ہوں، اور اس کا ایک مورل افیکٹ مجھے چاہیے، بیکاز ان کو سسٹم ڈسٹرب کرنا تو وارا نہیں کھاتا، بیکاز ان کو تو پرائم منسٹر بننا ہے۔ جب ان کو پرائم منسٹر بننا ہے تو ان کو تو سسٹم انٹیکٹ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی بھی چاہیے، ان کو لوگ بھی چاہیے، بیوروکریسی بھی چاہیے۔ ان کا تو مقابلہ صرف شریف منسٹری کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے درست کہا چائنیز ایگزامپل دے کے، کیونکہ مجھے یاد ہے جو ہسٹری میں نے پڑھا ہے، چانگ کائی شیک تھا، وہ چین کا لیڈر تھا، حکمران تھا، پھر وہ بھاگ کے تائیوان میں چلا گیا اور وہاں اس نے نیشنلسٹ چائنا بنا لیا۔ یہ تائیوان کا مسئلہ اسی وقت سے بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو کلیئرٹی نہ ہونے کی بات آپ نے کی ہے، کیا اسی وجہ سے میاں والی میں کمر مشانی میں کھڑے ہو کے عمران خان نے جب کہا کہ میں جیل بھرو تحریک چلاؤں گا، تو لانگ مارچ کی بجائے یہ جیل بھرو تحریک یہ بھی کوئی سیریس آپشن ہے، یا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بندہ واضح نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو تو بریف نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کو اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ لیک کرتے ہیں چیزیں، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں۔ جو بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس سے آدھے گھنٹے کے اندر ان کے مخالفین کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کے کارڈز کی میری لانگ مارچ کیا ہوگی، یہ جیل بھرو کی تحریک کا نام تو انہوں نے اچانک لے دیا ہے، یہ کیا ہوگی، یہ انہوں نے اپنے چھاتی تک رکھے ہوئے ہیں یہ راز، اس کے کارڈز۔ لیکن یہ کسی اسٹیج پہ وہ ڈسکلوز کریں گے۔ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک نفسیاتی گیم کھیل رہے ہیں اسلام آباد کی حکومت کے ساتھ۔ پی ایم ایل این کی حکومت اس وقت صرف اسلام آباد میں ہی ہے، وہ پنجاب میں بہت بری طرح سے ہار چکے ہوئے ہیں، ان کو خود بھی احساس ہے کہ اس وقت الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو ایک اسٹرکچرل گورنمنٹ ہے جو کہنے میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور وہ پوری طرح سے ڈپینڈنٹ ہے اپنے سروائیول کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گڈ ول کے اوپر۔ اور عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے جن پہ بیٹ کیا ہوا ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے، اور میں ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اینٹی ہوں، اور آپ کو الٹیمیٹلی مجھ سے نیگوشیٹ کر کے میرے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب اسٹینڈ کیٹریج ہے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ کم از کم عمران خان خود کلیئر ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ کی جو شکل و صورت ہو یا جیل بھرو تحریک ہو، وہ خود کلیئر ہیں، ان کے ذہن میں پلان ہے، ان کے دل میں یہ بات ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، صرف اپنے دوسرے ساتھیوں کو نہیں بتا رہے۔ لیکن کسی بھی بڑے سیاستدان کو اس کے اپنے جو گولز اور اہداف ہوتے ہیں ایک بڑے ڈیسیجن میکر کے، خاص کر کے پالیٹیشین کے، وہ اس کو اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوتے ہیں بہت حد تک، لیکن پبلک کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن وہ نہیں کر سکتا، بیکاز اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ہر ذہنی سطح کے اوپر، جس طرح سے ڈفرنٹ اکنامک لیول سے ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی طرح ڈفرنٹ مینٹل لیول سے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو عمران خان کے فالوورز میں، جیسے کسی بھی بڑے پالیٹیشین کے فالوورز ہوتے ہیں، اس میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور انتہائی ان پڑھ اور ناخواندہ لوگ بھی ہیں، اس میں ہاؤس وائفس بھی ہیں اور انتہائی پڑھی لکھی کارپوریٹ بینکر اور ڈاکٹر خواتین بھی ہیں۔ تو ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسا جنرلائز پولیٹیکل ریکٹ استعمال کرتے ہیں جس میں سب کو انہوں نے ایک ہوپ دے کے رکھی ہوئی ہے
کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. لیکن وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، واشنگٹن میں کیا فیصلے ہوئے ہوں گے، آج کابل اکیڈمی سے کیا میسج نکلا ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہاں پہ کیا سوچ رہی ہے، PPP کے اندر کیا ہو. تو وہ ان سب چیزوں کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے ہی وہ فیصلے کریں گے.